اور اب مرزا صاحب آپ نے ایک اور حدیث پیش کی. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو اہل حدیث چھپاتے ہیں. اہل حدیث اس حدیث کو چھپاتے ہیں. کہتے ہیں صحیح ابن حبان میں ہے 7491 نمبر، صحیح ابن خزیمہ میں 1986 نمبر، اور مستدرک حاکم میں ہے 1518 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی. نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں. 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں. صحیح ابن حبان میں 7491 شعیب ارنوت نے صحیح کہا. صحیح ابن خزیمہ میں 1986 شیخ آزمی نے صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 1518 امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا. اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی. نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیث پر آپ نے الزام لگایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چھپاتے ہیں. اس حدیث کے بارے میں بھی کہ یہ اہل حدیث بیان نہیں کریں گے کہ جس میں وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کی سزا بیان ہوئی ہے. تو ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ خواب میں کوئی چیز دکھایا جانا وہی ہوتا ہے. نبی کو اگر خواب آئے تو وہ وہی ہوتا ہے. تو یہ وہی اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو ہو تو مرزا صاحب اس کو تسلیم نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بتایا جائے کہ یہ جو قافلہ، یہ جو لشکر ہے جن کے سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہے. صحیح بخاری میں 2799 نمبر حدیث ہے. اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. آپ جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرانے لگے. تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اناس من امتی عرضوا علی یرکبون هذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرۃ، کہ وہ لوگ میری امت میں سے میرے اوپر پیش کیے گئے جو اس سمندری سفر کریں گے، اس جہاد کے لیے سمندری سفر کریں گے. میرے اوپر پیش کیے گئے کل ملوک علی الاسرۃ، جس طرح تختوں کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح مجھے دکھائے گئے. اور یہ تو جیسا کہ دیگر احادیث کو آپ دیکھیں، اور صحیح بخاری میں جو حدیث ہے دوسرے مقام پر اس میں یہ ہے کہ قد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے. اور دیگر احادیث میں صریح الفاظ ہیں. تو یہ جو غزوہ تھا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں وہ سپہ سالار تھے تو ہوا. اور اسی حدیث میں جو صحیح بخاری 2799 نمبر، بعض لوگ اس میں یہ شبہ کرنے لگتے ہیں جی وہ اس غزوے میں تو معاویہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں، ثابت کرو. یہ دیکھیں صحیح بخاری 2799 نمبر کہ اول ما راکب المسلمون البحر مع معاویہ، یہ سب سے پہلا یہ موقع تھا جو اس حدیث کا مصداق ہے. مسلمان سب سے پہلے سمندری سفر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے تھے ان کی سربراہی میں. تو بہرحال اس کا بیان تو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ فضائل معاویہ والے لیکچر میں کرنے والے ہیں. یہاں ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی خواب کا واقعہ ہے، یہ بھی وحی تھا، لیکن آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ثابت ہو رہی ہے اس میں ان کا جنتی ہونا اور تختوں پر سرداروں کی طرح بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دیکھنا، یہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جانا، اس کے آپ مطلب منکر ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت. لوگ کہتے ہیں حدیث چھپاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چھپائی کس نے ہے؟ ہم ابھی بتانے والے ہیں مرزا صاحب کی اس حدیث کو کس نے چھپایا ہے. ہم نے نہیں چھپایا، اہل حدیث نے بالکل نہیں چھپایا. کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کی جو ہے نا وہ یہ باچھیں چیری جا رہی تھیں. بہرحال تو آپ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں. ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا کہ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے. اور روزے کا وقت کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کے وقت، یعنی غروب آفتاب سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزکیوں کو عذاب ہو رہا ہے. میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے.
اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھیں اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا گروہ فرقہ موجود نہیں ہے جو جان بوجھ کے کہے کہ غروب آفتاب سے پہلے افطار کرنا جائز ہے. خود میں نے پیچھے پیش کیا کہ مرزا صاحب وہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ غلطی سے تو یعنی نہ جانتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام سے بھی ایسے ہو گیا کہ روزہ افطار ہو گیا پہلے، لیکن ان کی نیت نہیں تھی کہ ہم پہلے افطار کریں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ایسے لوگ مجرم نہیں ہیں، صرف پتہ چل جانے کے بعد قضا ان پر واجب ہوتی ہے، ان پر کوئی جرم لاگو نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. جبکہ جو لوگ لیٹ کرتے ہیں وہ تو جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے سورج غروب ہو گیا ہے، پھر بھی احتیاط کا نام دیتے ہوئے 3-4 منٹ یا 10 منٹ لیٹ کر دیتے ہیں. تو مرزا صاحب اس حدیث کو ہم نے نہیں چھپایا. ہم نے کیوں چھپانا تھا؟ آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھی مرزا صاحب؟ صحیح ابن حبان سے پڑھی ہوگی، مترجم ہے، یا مشکات سے پڑھی ہوگی، مترجم ہے. یہ ترجمے حدیث کی کتابوں کے کس نے کیے ہیں مرزا صاحب؟ علماء نے کیے ہیں نا، اور علماء اہل سنت نے کیے ہیں، شیعوں نے تو کیے نہیں. تو علماء اہل سنت سے یہ حدیث پڑھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت اس کو چھپاتے ہیں. سبحان اللہ مرزا صاحب، یہ جو ترجمے حدیث کی کتابوں کے یہ کوئی اسحاق جھالوی صاحب تو نہیں کر کے گئے، اور نہ یہ مودودی صاحب کر کے گئے ہیں، نہ آپ اس قابل ہیں. تو ظاہر ہے علماء اہل حدیث سے آپ نے یہ ترجمے لیے ہیں، اور یہ ترجمے لے کر آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کو چھپاتے ہیں. ہم نہیں چھپاتے، آپ اس حدیث کو چھپاتے ہیں. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ جو وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کی وعید ہے یہ کس پر فٹ ہوتی ہے؟ آپ نے کہا ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت کے دن عذاب ہوگا. ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں. 5-10 منٹ کا 25-30 منٹ کا معاملہ علیحدہ ہے. اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے، عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. ہم علماء سے ہی پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھ کر چلتے ہیں. ہمیں بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے، یہ کس فرقے سے ہوں گے، اور یہ تم ہو. مرزا صاحب نے اہل حدیثوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا تو آپ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے، کن کے بارے میں یہ فرمایا گیا، تو یا پھر تم ہی ہو. بلکہ مرزا صاحب نے بالجزم کہا کہ یہ جن کو عذاب ہوگا جہنم کا روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے کے حوالے سے یہ اہل حدیث ہوں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا. ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ علیحدہ ہے، اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے، اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا، ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوں گے. پیچھے کون بات جاندہ ہے؟ ساڑھے سکے برا، ٹھیک ہے جی، جڑا سانو تو متریا سمجھتے ہیں یعنی اہل حدیث. نعوذ باللہ. مرزا صاحب پہلے تو آپ نے کہا شیعہ کی ہمنوائی کے لیے کہ لیٹ کرنے والے تو زیادہ سے زیادہ سنت سے محروم ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی وعید نہیں ہے، عذاب نہیں ہے. کیا سنت کو چھوڑنا قابل عذاب نہیں ہے؟ خود آپ نے وہ حدیث بیان کی وَالتَّارِقُ لِسُنَّتِي والی یاد آئی آپ کو؟ نے کہا کہ سنت کو چھوڑنے والا جو ہے وہ لعنت کا مصداق ہے، اللہ کی لعنت اور انبیاء کی لعنت. تو کیا اللہ اور انبیاء کی لعنت یہ عذاب کا سبب نہیں ہے؟ بہرحال شیعہ کو ڈیفینڈ کرنا تو مطلب آپ کا ایک مشغلہ ہے نا، آپ کرتے رہیں، ہمیں کیا ہے، ہم تو آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں، یہ غلط ہے. آپ نے کہا کہ یہ اہل حدیث پر فٹ ہوتی ہے، اہل حدیث کے علاوہ کسی پر یہ حدیث فٹ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں مرزا صاحب یہ آپ کی خیانت ہے، یہ ہے حدیث کو چھپانا. اصل میں آپ نے حدیث کو چھپایا ہے مرزا صاحب. ہم آپ کو حدیث پڑھ کے سناتے، یہی صحیح ابن خزیمہ، مرزا صاحب صحیح ابن خزیمہ حوالہ آپ نے دیا ہے، نمبر آپ نے بتایا ہے کہ حدیث کا نمبر صحیح ابن خزیمہ میں 1986 ہے. ٹھیک ہے، 1986 نمبر صحیح ابن خزیمہ میں وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. ہم علماء سے پوچھ کر چلتے ہیں. کاش کہ آپ علماء سے پوچھ کر چلتے ہوتے، اور اگر آج آپ نے غلطی سے پوچھ ہی لیا علماء سے تو ابھی ہم سے یہ بات لے کے چلے جائیں، آپ ابھی ہم سے سیکھ لیں یہ بات.
ہم آپ کو اسی حدیث میں دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ کون لوگ ہیں. آپ اس حدیث کو چھپا کر خیانت کرتے ہوئے جو حدیث کے الفاظ ہیں انہیں چھپا لیا, بتایا نہیں کہ یہ کن کے بارے میں ہے, اور اہل حدیثوں پر فٹ کر دی. اور اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم پوچھ کر چلنا چاہتے ہیں. تو مرزا صاحب آؤ نا, چلو ذرا پوچھ کے. یہ 1986 نمبر جو صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے, اس میں یہ الفاظ ہیں کہ من ہاؤلائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں. بتایا گیا کہ ہاؤلائی الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کرتے تھے. فقالا, پھر فرمایا, فقالا یہ اس حدیث کے لفظ ہیں, خوابت الیہود والنصارى, یہود و نصارہ نامراد ہو گئے, یہود و نصارہ نامراد ہو گئے. کیوں نامراد ہو گئے؟ کہ یہ حدیث ان پر فٹ ہو رہی. مرزا صاحب یہ یہود و نصارہ پر فٹ. دو طرح کی کوتاہی کرتے تھے. بعض لوگ تو ایسے تھے جو روزے کو جان بوجھ کر تاخیر میں لے جاتے تھے, اور بعض لوگ ایسے تھے جو روزے کو وقت سے ہی پہلے افطار کر دیتے تھے. دونوں قسم کے جرائم یہود و نصارہ میں پائے جاتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرما دیا روزے کو ڈیلے کرنے سے بھی, کیونکہ یہود و نصارہ ڈیلے کرتے ہیں. اور یہاں بتایا کہ روزے کو وقت سے پہلے جو لوگ افطار کرتے ہیں وہ بھی خوابت الیہود والنصارہ, یہود و نصارہ جو ہیں وہ نامراد ہو گئے. یہ ان نامرادوں کا کام ہے. فقال سلیمان, اب حدیث کے راوی سلیمان کہتے ہیں, ما ادری اسامعہ ابو امامہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام شیء من رأیہ, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہود و نصارہ پر اس حدیث کو فٹ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان ہے. اگر ہم بالفرض یہ مان لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ کہا, تو ان کی رائے پھر بھی مرزا صاحب آپ کی رائے سے تو معتبر ہوگی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق اہل حدیث ہیں, اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق یہود و نصارہ ہیں. اب مرزا صاحب کس کی بات ماننی ہے آپ نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث کبھی بھی کسی اہل حدیث کا بلکہ کسی مسلمان کا یہ نظریہ کبھی نہیں رہا کہ جان بوجھ کے وقت سے پہلے افطار کرنا جائز ہے. ہاں, جان بوجھ کے وقت کے بعد ڈیلے کرنا جائز ہے یا مستحب ہے, یہ مسلمانوں میں سے بعض کا نظریہ ہے جیسا کہ آپ بھی مانتے ہیں. لیکن وقت افطار سے پہلے, غروب شمس سے پہلے جان بوجھ کے وقت افطار سے پہلے افطار کرنا یہ مسلمانوں میں سے کسی کا نظریہ نہ ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا. مسلمان کیسا ہے کہ اجماع امت کے خلاف وہ کہے کہ ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ اس کا مصداق یہود و نصارہ ہیں. مرزا صاحب آپ نے خیانت کرتے ہوئے اس کا مصداق اہل حدیث کو بنانے کی کوشش کی اور پھر کہا کہ آپ ہمیں بتائیں. تو مرزا صاحب ہم نے تو بتا دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے خیانت کی ہے, یہ چھپایا ہے, حدیث کو چھپایا ہے. لہٰذا آپ اللہ سے توبہ کریں اور فوراً رجوع کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اس حدیث کا مصداق یہود و نصارہ تھے. خود اس حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو جب حدیث میں دو باتیں ثابت ہو گئیں, ایک بات یہود و نصارہ کے بارے میں ثابت ہوئی کہ وہ ڈیلے بھی کرتے, افراط و تفریط ہے نا, دونوں چیزیں بھی کسی قوم میں جمع ہو جاتی ہیں. یا تو جان بوجھ کے اس کو لمبا کرتے رہنا کہ ثواب زیادہ ہوگا, یا وقت سے پہلے ہی کھول لینا کہ جی جائز ہو گیا, زیادہ بھوک پیاس لگی تو خیر ہے جی, چند منٹ کا ہی مسئلہ ہے نا. تو یہود و نصارہ میں دونوں خرابیاں پائی جاتی تھیں, اور یہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا یا خود بتایا. دونوں صورتوں میں مرزا صاحب آپ کی رائے سے تو کروڑوں بلکہ اربوں درجے یہ رائے بہتر ہے کہ اس حدیث میں یہود و نصارہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث پر یہ فٹ نہیں ہو سکتی. کیوں فٹ نہیں ہو سکتی؟ میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں اسی لیکچر میں بھی کہ خود مرزا صاحب نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مغالطہ لگا کہ شاید ٹائم ہو گیا ہے, لوگوں نے افطار کر لیا, تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہوئی. روزے کی قضا تو ہے لیکن کوئی قدغن نہیں ہے. اور اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ساری زندگی کہ میں نے کوئی روزہ پہلے بھی افطار کیا تو پھر اس پر قضا بھی نہیں اور قدغن بھی نہیں. تو اہل حدیث کبھی بھی کسی اہل حدیث کا یہ موقف نہیں. اگر کسی کا ہے وہ اہل حدیث تو کیا مسلمان ہی نہیں, اور کسی اہل حدیث کا اگر ایسا موقف نہیں ہے اور پھر اس سے غلطی سے ایسے ہوا ہے تو اس پر یہ حدیث کیسے فٹ ہوگی مرزا صاحب؟ اس پر تو دنیا میں بھی کوئی قدغن نہیں, اس کو تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں چیزا کہ آپ جہنم کے عذاب الٹا کر کے ان کو دلائیں گے. مرزا صاحب آپ اللہ کا خوف کریں. کہاں کی بات ہے یہود و نصارہ کی اور آپ اہل حدیث پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں کہ حدیثیں کون چھپاتا ہے؟